السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے لیے اپنے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے، یعنی ہم مسلمان ہیں۔ لیکن آج کا اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا اسلام کی طرف نسبت کرنے کے بجائے کہتے ہیں ہم سنی ہیں، اور ہمارے سنیوں کا عقیدہ بہت اچھا ہے۔ چلیے میں آپ کو سنواتا ہوں، ذرا یہ عقیدہ دیکھیں کہ ان کا کتنا عمدہ ہے اور کتنا اچھا ہے۔ یہ سنی اگر رنڈی کے کوٹھے پہ مرے تب بھی جنت میں جائے گا۔ آپ نے سنا کہ کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر سنی رنڈی کے کوٹھے پر بھی اس کو موت آ جائے پھر بھی جنت میں گیا۔ اور حدیث پاک میں کیا آیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا جو جس حالت میں مرے گا اس کو موت آئے گی، اسی حالت میں قبر سے اٹھایا جائے گا۔ رنڈی کے فاحشہ عورتوں کے کوٹھے پر جانے کا مقصد کیا ہے؟ آپ سب جانتے ہیں کون کس مقصد کے لیے جاتا ہے۔ جو مقصد وہ وہاں پورا کر رہا ہے، اس کو موت آ گئی، اسی مقصد کے مناظر وہاں اس کی قبر سے اٹھتے ہوئے وہاں سامنے پیش آئیں گے۔ اور تو اور آپ آگے یہ بھی سن لیجئے، سیدوں کے گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے کہ جو رمضان شریف کے دن میں دودھ نہیں پیتا، روزہ رکھتا ہے۔ کہ بابا جی فرماتے ہیں کہ سید کے گھر رمضان میں بچہ پیدا ہوا، وہ دن بھر روزہ رکھتا، دن کو دودھ نہیں پیتا ماں کا، رات کو پیتا تھا۔ اور اگر سننے والے سبحان اللہ سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی اپنے بارے میں ایسا نہیں فرمایا۔ خلفائے راشدین جو امت کے اندر سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہیں، انہوں نے تو ایسا نہیں فرمایا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے نہیں فرمایا۔ یہ تو ان کے باباؤں کی گھڑی ہوئی قصے کہانیاں ہیں کہ جو لوگوں کو قرآن سے دور کرنے کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے دور کرنے کے لیے یہ گھڑی ہوئی قصے کہانیاں سنوا کر اور سبحان اللہ اور ماشاء اللہ اور نعرے لگوا کر کے یہ زندگیاں گزار رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ یہ کہنے والے کہ ہم سنی ہیں اور ہمارا سنیوں کا عقیدہ کتنا اچھا اور عمدہ ہے، آپ سنتے چلے جائیے۔ تیسرے نمبر پر آپ دیکھ لیجئے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے جسم پر پسینہ اقدس آئے تو خوشبوئیں ہوتی ہیں، وہی طریق غوث اعظم کو عطا کیا گیا ہے۔ آپ کے جسم اقدس پر بھی پسینہ آئے تو خوشبو آتی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے جسم اقدس سے مکھی نہیں بیٹھتی، تو فرمایا جو میرے جد کریم کو اللہ نے فیض عطا کیا، کمال عطا کیا، اس کا پرتو جب مجھ پہ پڑا تو مکھی میرے جسم پر بھی نہیں بیٹھتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ آتا جسم پر اور اس سے خوشبو پھوٹا کرتی تھی۔ انہوں نے امتی کو، اپنے بنائے ہوئے غوث اعظم کو، جو غوث اعظم ہے نہیں، غوث اعظم تو اللہ ہے، ان کے اپنے بنائے ہوئے پیر کو، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بھی جب پسینہ آتا تو ایسے ہی پسینے میں خوشبو پھوٹتی جیسے نبی کے پسینے میں خوشبو پھوٹا کرتی تھی۔ گویا کہ نبی کے برابر ہم پلڑا لا کر کے کھڑا کر دیا۔ نبی کے سے بڑھنے والا بھی کوئی نہیں اور نبی کے ہم پلڑا برابر ہونے والا بھی کوئی نہیں۔ یہاں تک کہ خلفائے راشدین نے، چاروں امامان دین میں سے کسی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا، اور 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کسی نے بھی ایسا دعویٰ نہیں کیا۔ جو آج یہ سنی حضرات ایسے دعوے کر رہے ہیں اور قصے کہانیاں سنا رہے ہیں، اب آپ بتائیے کیا یہ دین ہے، یا وہ جو اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام،
اور وہ قرآن میں ہے اور حدیث میں ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ترکت فیکم امرین، میں تمہیں دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب، و سنتی، اور ایک میری سنت، میرا طریقہ، لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو تھامے رہو گے، قرآن کو اور حدیث پاک کو، ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔